السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ معزز سامعین کرام، آپ حضرات نے ہمارے ہر دل عزیز جناب حضرت مولانا عبد الملک صاحب دامت برکاتہ سے بہت قیمتی نصیحتیں سماعت فرمائیں۔ قرآن کریم کے تعلق سے حضرت نے بہت قیمتی باتیں ہمیں بتلائیں۔ ایک دو بات میرے بھی ذہن میں آ رہی ہیں۔ قرآن تو ہم سنتے رہتے ہیں، وہ بھی میں سناؤں گا انشاءاللہ تعالی۔ قرآن کریم کے پڑھنے کے تعلق سے جس طرح ہم چاہتے ہیں کہ ہمارا ہر کام اعلیٰ سے اعلیٰ ہونا چاہیے، ہمارا کاروبار بھی اعلیٰ سے اعلیٰ ہو، ہمارا لباس بھی، مکان بھی، ہر چیز اعلیٰ سے اعلیٰ ہو، اور اس کے لیے ہم ہر طریقے سے کوششیں کرتے ہیں، اپنے راحت و آرام کو بھی قربان کرتے ہیں۔ اسی طریقے سے ہماری کوشش یہ بھی ہونی چاہیے کہ ہمارا قرآن بھی اعلیٰ سے اعلیٰ ہو۔ اور یہ میں اس لیے عرض کر رہا ہوں، یہاں علماء حضرات بھی تشریف فرما ہیں۔ اللہ تعالیٰ نے سورہ کہف کی پہلی آیت میں ارشاد فرمایا، انزل علی عبدہ الکتاب ولم یجعل لہ عوجا، کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے اپنے بندے محمد صلی اللہ علیہ وسلم پر ایسی کتاب نازل فرمائی کہ جس کے اندر کسی قسم کی کجی اور ٹیڑھا پن نہیں ہے۔ اب ظاہر ہے کجی دو طریقے کی ہو سکتی ہے، لفظی یا معنوی۔ اب یہاں علماء حضرات جانتے ہیں عوجہ نکرہ ہے اور نفی کے تحت واقع ہے، لم یجعل لہ عوجا، تو یہ دونوں قسم کی کجی کو شامل ہوگا کہ قرآن کریم کے اندر نہ الفاظ کے اعتبار سے کوئی ٹیڑھا پن اور کجی ہے، نہ معنوی اعتبار سے کوئی کجی اور ٹیڑھا پن ہے۔ اور ظاہر ہے معنی کا درست ہونا الفاظ کے درست ہونے پر موقوف ہوتا ہے۔ آپ لفظ کچھ بول رہے ہیں، مراد کچھ لے رہے ہیں، ایسا نہیں ہوتا۔ عام طور پر اگر کوئی بچہ اپنے والد محترم کو یہ کہہ کر برائے کہ امی، تو بتائیے امی بولیں گی یا ابا بولیں گے؟ امی ہی بولیں گے نا، ابا تو نہیں بولیں گے جب تک وہ ابو نہیں کہے گا یا ابا نہیں کہے گا، یہ ڈیڈی نہیں کہے گا۔ آج کل کی زبان میں ترقی یافتہ حضرات دور ہے، تو جب تک ڈیڈی نہیں کہے گا تو ابو تو نہیں بولیں گے۔ کیوں؟ وہ لفظ ہی اس نے استعمال نہیں کیا، تو وہ معنی بھی مراد نہیں ہو سکتے۔ اور یہ قرآن کریم عربی زبان کے اندر نازل ہوا ہے، اور اس کی زبان بھی بہت فصیح ہے، یعنی خالی اگر عربی جاننے والا ماہر بھی ہو عربی کے اندر، تب بھی وہ قرآن کریم کے مطلب اور معنی کو نہیں سمجھ سکتا۔ اس کو سمجھنے کے لیے بہت ساری چیزوں کی ضرورت، بہت سارے علوم اور فنون کی ضرورت ہے۔ جب تک ان علوم اور فنون کے اندر اس کو مہارت نہیں ہوگی، خالی زبان جاننے والا قرآن کو نہیں سمجھ سکتا، حدیث کو نہیں سمجھ سکتا۔ تو اسی طریقے سے قرآن اعلیٰ اور فصیح ترین زبان کے اندر، عربی بہت حساس زبان ہے اور قرآن کریم کی زبان اور زیادہ حساس ہے کیونکہ فصیح ترین زبان ہے۔ ایک چھوٹی سی مثال میں آپ حضرات کو دے دوں جس سے ہمارے سمجھ میں آئے گا کہ ہاں ہمیں قرآن کریم کو صحیح کرنا کتنا ضروری ہے۔
ایک چھوٹی سی سورت، شاید کوئی چھوٹا یا بڑا ایسا ہو جس کو وہ یاد نہ ہو، سب کو یاد ہے۔ انا اعطیناک الکوثر یاد ہے سب کو؟ نہیں۔ اور ہم نمازوں میں بھی اکثر پڑھتے ہیں ان صورتوں کو۔ اس میں بیچ کی آیت ہے فَصَلِّ لِرَبِّكَ وَانْحَرْ، کہ اپنے رب کی عبادت کرو اور قربانی کرو۔ اس کا مطلب یہ ہے، اور یہ مطلب کب ہے؟ جب فَصَلِّ اس کو ذرا موٹا کر کے پڑھیں گے، صاد ہے یہ، صاد یہ ذرا موٹا ادا ہوتا ہے۔ اب آپ دیکھیں کہ جہاں سے صاد ادا ہوتا ہے وہیں سے سین ادا ہوتا ہے، سین، دونوں ایک ہی جگہ سے نکلتے ہیں، مخرج دونوں کا ایک ہے۔ فرق کیا ہے؟ صفت کا فرق ہے، ایک ذرا پہلوان ہے، ایک پتلا دبلا ہے۔ سین پتلا دبلا باریک ادا ہوتا ہے، صاد ذرا موٹا ادا ہوتا ہے۔ اور آگے ایک حرف ہے وَانْحَرْ، وَانْحَرْ میں بھی جو ہا ہے جس کو ہم بڑی ہا بولتے ہیں وہ بھی ذرا گاڑھا پن زیادہ ہوتی ہے تھوڑی سی، حلق میں ہی اس کا بھی مخرج ہے۔ اس کے بالمقابل جس کو ہم چھوٹی ہا بولتے ہیں اس کا مخرج بھی حلق میں ہی ہے، تھوڑے سے فرق سے ہے۔ تو اب ذرا سی ہماری زبان پھسلے گی، اب دیکھیے لفظ کیا سے کیا بنے گا۔ ہم نے سین کو اگر صاد کو موٹا نہیں پڑھا تو وہ سین بنے گا، اب فصلی بن جائے گا، فصلی، اور آگے ونحر کے بجائے ونہر بن جائے گا۔ تو فصلی کی معنی ہے اپنے رب کے لیے، فصلی لربک، اپنے رب کے لیے تلوار سوت لو، ونہر اور اس کو جھڑک دو۔ بتائیے نماز میں جب ہم اس طرح پڑھیں گے تو نماز ہو جائے گی؟ کھڑے ہو کر ہم فصلی لربک ونہر، کہ اپنے رب کے لیے تلوار سوت لو، اس کو جھڑک دو، اللہ تعالیٰ کے سامنے اپنی عاجزی کا اظہار کرنے کے لیے کھڑا ہوا، جیسے حضرت نے فرمایا ابھی کہ اپنی پیشانی بھی زمین پر ٹیک دی، کہا اپنی بندگی کا اظہار کرنے کے لیے کھڑا ہوا ہے اور پہلوانی دکھا رہا ہے کہ تلوار سوت کے کھڑا ہو جاؤ، کیسے نماز ہو جائے گی؟ تو کم از کم ہم جو صورتیں رات دن نمازوں میں پڑھتے ہیں ان کا ہمیں تلفظ بھی صحیح کر لینا چاہیے۔ یہ مدارس میں چھوٹے چھوٹے بچے، ان کو شروع سے ہی یہ سب چیزیں سکھائی جاتی ہیں، نورانی قاعدے سے ہی قرآن کیسے پڑھا جائے گا، کس طریقے سے پڑھا جائے گا، اس کے قاعدے بھی ان کو سکھائے جاتے ہیں، چھوٹے چھوٹے بچوں کو سکھائے جاتے ہیں۔ تو جو بڑے حضرات ہیں، میری ان سے بطور خاص درخواست ہے، کم از کم جو صورتیں ہم رات دن نمازوں میں پڑھتے ہیں اور جو کچھ ہم نماز میں پڑھتے ہیں، التحیات ہے، دعا قنوت ہے، درود شریف ہے، یہ سب چیزیں بھی ان کا تلفظ بھی صحیح کرنا چاہیے ہمیں۔ رکوع اور سجدے کی تسبیحات وغیرہ ہیں، ان کا بھی تلفظ ہمیں صحیح کرنا چاہیے۔ امام صاحب ہیں آپ کے محلے کے، مدرسہ ہے اس میں، ان وہاں کے پڑھانے والے حضرات سے تھوڑا سا وقت لے لیجئے اور اس کو بھی ضرور صحیح کریں تاکہ ہماری نماز صحیح ہو سکے۔ کیوں؟ نماز بھی، یہ قرآن کریم کی تلاوت بھی نماز میں ایک ستون ہے، ایک رکن ہے اس کا۔ اگر رکوع صحیح نہیں ہوگا نماز نہیں ہونے کی، سجدہ صحیح نہیں ہوگا نماز نہیں ہونے کی، قیام ہمارا صحیح نہیں ہوگا نماز نہیں ہونے کی، اسی طریقے سے تلاوت اگر صحیح نہیں تب بھی نماز نہیں ہوگی، رکن ہے یہ نماز کا۔ تو یہ درخواست آپ حضرات سے ہے کہ ہمیں تھوڑا سا تلفظ بھی قرآن کریم کا صحیح کرنا چاہیے تاکہ اس کے معنی صحیح اور درست رہے۔